And I am extremely thankful to Honorable Zhao Shring, Consul General of China, for his continuous guidance and support for the police department. We are fully cognizant of the fact that endured friendship and cooperation requires actually solid foundation of stability, security, and peace. And police is working hard to achieve this goal and will inshallah continue to work hard for the security of Chinese people. And at the end, I would like to congratulate all the Chinese people on their big day. Long live Pakistan, long live China, long live this friendship. Thank you very much. جب پہلے صفحے کے اوپر یہ خبر شائع ہوئی کہ چین نے پاکستان Thank you, sir. اربوں ڈالر کے Ladies and gentlemen, our aim is to develop a social and cultural cohesion between the CPEC-friendly countries. And Iran is one of the most important countries to express our love and gratitude for our Iranian brothers. We have a very special performance. So please put your hands together for versatile performing arts group. سوفرا آ کر صرف ایک سوال پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں سے کیسے اشتراک کر سکتی ہیں اور ہم پاکستان کے اسپیشل اکنامک زونز میں کیسے اگر آپ کراچی سے اسلام آباد کسی فلائٹ پہ پرواز کر رہے ہیں تو آپ کو ہر جہاز میں 10 اسلام آباد میں ہر سیکٹر لیکن ہم نے 65 کی جنگ کے اندر خود کو جھونک کر اس ترقی کے سفر سے منہ موڑ لیا. Now I would like to invite distinguished Dr. Asghar Masoodi, Director General, Consulate General of Iran in Lahore, to share a few words with us. Please welcome him with a big round of applause. بھارت نے اپنے ملک کے اندر اپنایا اور ان کے ذریعے ترقی کی. ہم نے 1 سال بعد حکومت کی چھٹی کرا کے اس اصلاحات کے راستے کو بھی ترک کر دیا. تو تیسرا ہمیں موقع سی پیک کی صورت میں ملا تھا اور میں 2017 میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ ہمیں بدامنی عدم تسلسل سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ قدرت نے ہمیں فٹ بال جتنا بڑا کیچ دیا ہے اور اگر یہ ہم نے ڈراپ کر دیا تو پھر تاریخ ہمیں اس کی وہ سزا دے گی کہ ہماری نسلیں بھی اس سزا کو یاد کریں گی. لیکن ہم نے وہی کیا کہ ہم نے 2018 میں اس
اور پھر 4 سال کے لیے ہم بھٹکتے رہے اور وہ سیپا کے منصوبے جن پر تیزی کے ساتھ کام ہونا چاہیے اس راستے کو ہم نے ترک کر دیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گوادر بندرگاہ میں سی پیک کا ایک مین انٹری پوائنٹ 4 سال تک گوادر کی بندرگاہ کی ڈریجنگ یا صفائی نہیں کی گئی کیونکہ جو بندرگاہ ہے اس میں سلٹ بیٹھتی ہے، سمندر سے پانی بیٹھتا ہے، مٹی بیٹھتی ہے، اس کی گہرائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لہذا اس کی ایک مینٹیننس ڈریجنگ ہوتی ہے جو باقاعدگی سے کی جاتی ہے تاکہ بندرگاہ کی گہرائی برقرار رہے۔ 4 سال تک وہ ڈی سلٹنگ نہیں کی گئی۔ نتیجہ کیا ہے کہ گوادر بندرگاہ کی گہرائی 1.5 میٹر کم اور وہ جو ایک ڈیپ سی پورٹ تھی وہ ڈیپ سی پورٹ تھی۔ پھر جب 1922 میں ہم واپس آئے ہم نے دوبارہ اس کے ڈی سلٹنگ یا اس کی ڈریجنگ کے عمل کو شروع کیا، اس ڈریجنگ کے ساتھ دوبارہ اس کی گہرائی کو واپس کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین نے آج جو کچھ حاصل کیا ہے، ہم نے چین کی عمارتیں، چین کی ٹیکنالوجی، چین کی سرمایہ کاری، سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، ان کو لینا ہے، لیکن چین کی اصل کامیابی اس انفراسٹرکچر میں نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ چین کی اصل کامیابی اس سافٹ ویئر کے اندر ہے جو انہوں نے اپنے ملک کے اندر کام کیا، اور وہ سافٹ ویئر جس کے راستے پہ ان کے رہنما ڈینگ زیاؤ پنگ نے انہیں 1979 میں نامزد کیا اور جس کے اوپر اب پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی قیادت میں وہ نئی بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ وہ راستہ کیا تھا؟ 4 چیزیں تھیں جو چین کی تاریخ سے ہمیں سمجھتی ہیں۔ وہ ملک جس میں امن نہیں ہوتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چین نے اپنے ملک میں اور اپنے خطے میں اپنے خارجہ پالیسی میں امن کو ترجیح دی اور کانفلکٹ سے خود کو دور رکھا۔ کانفلکٹ ترقی کی ضد ہوتا ہے۔ دوسری چیز، چین نے سیاسی استحکام پر کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پری ریکوزٹ ہے، شرط اول ہے کہ جس ملک میں استحکام نہیں ہوتا وہ ملک بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز، چین نے پالیسیز کے تسلسل کو 10 سال کے دوران میں کوئی یقینی بنایا۔ ان کے ہر صدر نے کم سے کم 10 سال کی مدت کو پورا کیا، چونکہ پالیسیز جو ہیں وہ 10 سال سے پہلے کم نہیں دیتے، نتائج نہیں دیتے۔ تو چین کے اندر ہمیں ڈیکیڈ لانگ ٹینیورز کا ایک تواتر ملتا ہے کہ جس کے اندر ان کی پالیسیز نے روٹس پکڑی اور تسلسل دار کام۔ چوتھی چیز یہ کہ چین نے مسلسل اصلاحات کے ساتھ اپنے ترقی کے ساتھ انہوں نے اپنے ریفارم کو، ماڈرنائزیشن کے عمل کو جامد نہیں ہونے دیا اور وقت کے ساتھ اور عالمی مارکیٹس کے تقاضوں کے ساتھ اپنی معیشت میں اور اپنی سوسائٹی کے اندر ترقی کے عمل کو جاری رکھا، اور اس میں سب سے بڑی چیز جس پر انہوں نے توجہ دی اس ریفارم کے اندر کہ انہوں نے اپنے ہیومن ریسورس کو اس قابل کیا کہ وہ جدید معیشت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چین کو ایک صف اول کی معیشت کو دینگ زیاؤ پنگ جب آئے تو غالباً نہ قابل ذکر تعداد میں چین کے اسٹوڈنٹ سائنٹسٹ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں چین کے سائنٹسٹ اور انجینئرز کو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں تعلیم دیا، اور وہ کئی ہزار جو نوجوان وہاں پر گئے وہ جب تعلیم لے کر واپس آئے تو وہ جدید چین کی معیشت کے معمار بنے۔ ابھی میں
چین میں جب گیا تو ان کے وزیر تعلیم نے بتایا کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کی شرح تقریباً 60% ہے. 60% جو ہائر ایجوکیشن میں ان کے نوجوان انرولڈ ہیں یا وہ اس سطح کے اوپر ہیں. ہماری شرح جو ہے 13% ہے صرف. انہوں نے بتایا کہ ان کا جو ایوریج ورکر ہے, جو ایک اوسط ورکر ہے, اس کی تعلیم کی شرح تقریباً 14 سال کے قریب ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ ملک جس میں ایک اوسط ورکر کی تعلیم 14 سال ہوگی, اس کی پروڈکٹیوٹی کا وہ ورکر کیسے مقابلہ کرے گا کہ جس کی اوسط تعلیم 4 جماعتیں یا 5 جماعتیں. چونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, ڈیجیٹل. Today's celebration is all about the cultures of two brotherly countries who are strongly connected with each other through their diversified culture. So here I would like to invite a group of students from the Chinese International Academy Lahore for a Chinese Pa Tuan Chin Chi Kong performance. Please welcome these young kids with a big round of applause. آپ میں سے شاید نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا کہ 1980 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی اور چین کی فی کس آمدنی تقریباً $200 تھی. تو چین 1980 یہ کل کی بات ہے, 1980 سے آج ایک صف اول کی معیشت میں چلا گیا اور پاکستان صرف فقط $1500-1600 فی کس آمدنی پہ آ سکا, جبکہ چین غالباً $8000 فی کس آمدنی سے اوپر جا چکا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا پاکستان میں صلاحیت کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں ہمارے لوگوں میں محنت کرنے کی کمی ہے؟ آپ مشرق وسطیٰ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ یورپ میں جائیں, لوگوں سے پوچھیں آپ پاکستانی کو کیسے جانتے ہیں, یہ پاکستانی بنتے کیسے ہیں. آپ کو دنیا کا ہر ملک اور دنیا میں ہر جگہ 2 باتوں پہ لوگ آپ گواہی دیں گے. بڑے محنتی ہیں اور بڑے جناب اور مشہور ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, اور انٹیلیجنٹ اتنے ہیں کہ ہر چیز میں جگاڑ کرتے ہیں.
سکتے، لیکن الحمدللہ سخت فیصلے کیے، لیکن پاکستان کو ہم نے دوبارہ ٹرن اراؤنڈ کر کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہمارے سامنے ایک اپر ٹریجیکٹری ہے، اوپر چڑھنے کا راستہ ہے، ڈھلوان سے نکل کے اب ہم وی آر پوائزڈ کہ ہم ایک اپورڈ ٹریجیکٹری کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس راستے میں ابھی بھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم ملک میں عدم استحکام، ملک کے اندر انتشار کو برداشت کریں گے؟ کیا ملک میں بے یقینی برداشت کریں گے؟ یہ بے یقینی چاہے کوئی سیاستدان پیدا کرے، یہ بے یقینی چاہے کوئی ادارہ پیدا کرے، یہ بے یقینی چاہے کوئی میڈیا سے پیدا کرے، جو بھی اس موقع پر پاکستان میں بے یقینی یا انتشار پیدا کرتا ہے وہ پاکستان کا نہ ہمدرد ہے، نہ وہ پاکستان کا دوست ہے۔ اس وقت ہمیں ایک قوم بن کر اس ملک کی ترقی کے لیے چین سے سبق سیکھتے ہوئے محنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، اپنی قومی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی امداد کا جو کشکول ہے اسے توڑیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بننا ہے، ہمیں میڈ ان پاکستان کو دنیا میں ایک برانڈ بنانا ہے۔ اٹ شوڈ بی اے برانڈ آف چوائس، کہ پوری دنیا میں پاکستانی مصنوعات کی مانگ ہو کہ جیسی خوبصورت چیز، جیسی معیاری چیز پاکستان کے کارخانوں میں بنتی ہے، پاکستان کے ہنرمندوں سے بنتی ہے، دنیا میں ایسی چیز کہیں اور نہیں بنتی۔ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرنی ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز دینے ہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں کو گالی گلوچ نہیں سکھانا۔ یہ جو ابھی جمال شاہ صاحب نے کہا، مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ لنکڈ ان، آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ایک فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے جس پہ بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں۔ تو ایک نوجوان نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی تو میں ششدر رہ گیا کہ یہ لنکڈ ان پہ تو ایسی بات نہیں ہوتی، یہاں تو بالکل پروفیشنل قسم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کون نوجوان ہے کہ جس نے ایسی بات کی ہے؟ میں نے اس کی جا کے پروفائل میں کہا دیکھیں ذرا غور کریں کہ یہ کون ہے۔ پتہ چلا کہ پتہ نہیں غالباً کسی اسکینڈینیوین کنٹری میں نینو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو نینو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہو اور وہ سیاسی طور پہ اتنا پوائزنس ہو گیا ہو کہ اس کو یہ تمیز بھی نہ ہو کہ میں نے مکالمہ اور گفتگو کیسے کرنا ہے، چونکہ اس کے اندر ہیٹ بھر دی گئی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں بحیثیت پاکستانی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی۔ ہمارے خیالات فرق ہو سکتے ہیں، ہماری چوائسز فرق ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پاکستان کا برا نہیں چاہتا۔ اگر آپ نے لاہور جانا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آئیں موٹر وے سے چلے جائیں، کوئی کہہ سکتا ہے آؤ جی ٹی روڈ سے چلے جائیں، کوئی کہہ سکتا ہے آؤ ریل کار سے چلے جائیں۔ تو جانا سب نے لاہور ہے، لیکن اگر اختلاف وہاں پہنچنے پر ہے کس راستے سے جانا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے راستے پہ نہیں چلتا وہ کافر ہو گیا ہے، وہ غدار ہو گیا ہے، وہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو مل کر اس پاکستان کی تعمیر کے لیے چین کی ترقی سے سبق سیکھنا ہے، اور چین کی ترقی کا سبق یہ ہے کہ امن، استحکام، پالیسیز کی تسلسل اور مسلسل اصلاحات کے ساتھ وابستہ رہنا، خود میں انویسٹ کرنا، خود کو جدید رجحانات کے ساتھ جوڑنا، لیکن اس کے ساتھ اپنے اوپر، اپنے کلچر پہ، اپنی روایات پر، اپنی شناخت کے اوپر فخر کرنا۔ چونکہ چائنا نے بھی جو ترقی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اٹ از ڈیولپمنٹ وتھ یونیک چائنیز کریکٹرسٹکس۔ چائنا نے اپنی شناخت کے ساتھ اپنی ترقی کا راستہ بنایا ہے، ہمیں بھی پاکستانی شناخت کے ساتھ پاکستان کی ترقی کا راستہ بنانا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو چین کی ترقی ہمیں سکھاتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک چین دوستی پائندہ باد۔ چین کے قومی